ہمارے تمام علماء، طلباء، قراء، حفاظ کی آمد کو اللہ پاک مبارک فرمائے۔ ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ اللہ رب العزت کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب دل صاف ہوگا تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گی، اور دل میلا اور گندلا ہوگا تو نیکی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے دل میلا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو کور میں بند ہے، اوپر جسم ہے، چمڑا ہے، جلد ہے، دل اندر بند ہے، وہ میلا کیسے ہوتا ہے؟ میرے دوستو، دل میلا بھی ہوتا ہے، دل کی رگیں بند بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وال بدلنا پڑے گا یا وال کھولنا پڑے گا۔ اندر والا دل جو وال رکھتا ہے، وہ جو رگ رکھتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے گندی خوراک کھانے کی وجہ سے، تو وہ دل گندلا ہو جاتا ہے گندے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ اگر غلط خوراک کھائیں جسم خراب ہوتا ہے، غلط عادات اپنائیں روح خراب ہوتی ہے، اور روح کا تعلق جسم سے کم دل سے زیادہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بچہ نابالغ ہے تو یہ گناہوں سے پاک ہے، کیوں؟ وہ گناہوں سے پاک کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس کا دل صاف ہے، اس کے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، رب کی نافرمانی نہیں ہے، تو اس کا دل صاف ہے۔ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، فساد ہے، گناہ ہے، خطا ہے، جس کی بنیاد پہ دل گندلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ شیشے کا گلاس ہے، کانچ کا گلاس ہے، میں یوں دیکھوں مجھے آفاق کا موبائل لگا ہوا یوں نظر آ رہا، یوں دیکھوں مجھے اس بھائی کا چہرہ نظر آئے گا، ان کے کالے رنگ کی پگڑی، ان کی سفید رنگ کی ٹوپی مجھے یہاں سے نظر آئے گی، کیوں؟ یہ شیشہ صاف ہے۔ اگر یہ شیشہ اور کانچ صاف نہ ہو تو یہ کبھی میں دوسری سائڈ کو نہیں دیکھ سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دل سے اللہ کی رحمت کا ادراک کریں، ہم دل سے اللہ کی نعمتوں کا ادراک کر کے اللہ رب العزت جو ہمیں ٹھکانہ دے، ہم آخرت میں اس پر مطلع ہو جائیں اور اللہ ہمارے اوپر کھول دے، تو اپنے دل اور دماغ کے راستے کو صاف کر لو۔ دل صاف ہو گیا، اس میں ڈالی ہوئی روح آسمان سے آئی ہے، وہ گندلی نہیں ہے، وہ صاف ہے، ہم نے اسے خراب کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، آنکھ جتنی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر چشمہ دھندلا ہو تو وہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں یہ اور میں وہ اور میں نیکوں میں بیٹھا ہوں اور میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ بھائی جب تک اس کو نیک بنا کر اللہ سے تعلق اختیار نہیں کرو گے، نیکی نہیں کر سکو گے۔ ہمارے مشائخ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ بعض اوقات مجمع میں بیٹھا ہوا آدمی، نیکوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک والا آدمی نیک نہیں رہتا، کیوں؟ وہ اس کا دل ان کی غیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دل گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دین صرف زبان تک ہوتا ہے، دل تک نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے وہ دل کے ساتھ صاف ہو اور معاملہ بالکل ٹھیک ہو۔ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، نیکی کے ماحول میں رہیں تو دل کو بھی نیک بنائیں۔ خالی اسلام نہیں، خالی دعویٰ نہیں، صرف ایمان کی حلاوت مطلوب ہے۔ اسلام کہتے ہیں اوپر سے ٹھیک ہونا، اور ایمان کہتے ہیں اندر سے ٹھیک ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے بارے میں آیت اتاری کہ جو نئے نئے اسلام لائے، دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوا، فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تم کہہ رہے ہو آمنا، ہم ایمان لائے، نہیں، بلکہ تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ ایمان تو ابھی تمہارے قلوب اور تمہارے دلوں تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے ظاہر کو ٹھیک کیا ہے نا، شکل سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، عادات سنت کے مطابق، تو دل سے بھی سنت اور اللہ کے احکام کی قدر کرنا سیکھے۔ ہاں جب دل کہہ دے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، میں اچھائی کی طرف آ گیا ہوں، یہ ہے ایمان دل میں پہنچ گیا۔ بھائی ہزار رگڑے دل کو کھانے پڑتے ہیں، تب جا کر دل شیشہ بنتا ہے۔
یہ جو ہمارے مشائخ بزرگ تصوف والے حضرات کہتے ہیں نا دل کا علاج کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بیچارہ کوئی ہارٹ پرابلم کا پیشنٹ ہے، کوئی دل کے گڑبڑ کا مریض ہے، یوں نہیں ہے. دل میں حسد، کینہ، بغض دوسرے کا، یہ دل میں نہ آئے. اور ریاکاری سے دل پاک ہو. ریاکاری سے دل پاک کیسے ہوگا؟ ایک آسان فارمولہ اپنا لیں. مجمع میں ٹھہرے ہو یا تنہائی میں، مجمع میں ٹھہرے ہو یا تنہائی میں ٹھہرے ہو، آپ کی عبادت ایک جیسی ہو. کسی کو دیکھ کر عبادت بڑھ نہ جائے، کسی کے بن دیکھے عبادت گھٹ نہ جائے. یہ اخلاص کا، للہیت کا فارمولہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے نفل پڑھنے ہیں، اس میں ایک سورت پڑھنی ہے، اور آپ مجمع کو دیکھ کر 6 سورتیں پڑھیں، یہ کہیں میں رکعتیں لمبی کرتا ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے. بھئی ایک سورت جو علیحدگی پڑھنی ہے، ایک سورت وہ مجمع میں پڑھنی ہے، بس ختم. اور جب دل اللہ پاک جل شانہ کے لیے اخلاص والا ہو جائے نا، اور دل طے کر لے، تو یقین مانے پھر بعض اوقات ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں رہتی، یہاں پر خواہش ظاہر ہوتی ہے اور مولا قبول کر لیتے، صرف یہاں پر. اور پھر جب بندہ اللہ کا اتنا قریبی ہو جائے اور اس کو کوئی چھیڑے، اس کے ساتھ کوئی ٹھٹھا مذاق کرے، تو اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک اللہ والے بیٹھے تھے، ان کو کسی نے گالی دی، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ پتھر اٹھا کر اسے دے مار، کوئی چھوٹا موٹا ایسے ضرب مار دے. تو کہتے ہیں گالی دے کر دوڑ گیا، تو اس نے مارنے میں قدرے دیر کی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرا اور یہاں کا منکا ٹوٹا اور وہ مر گیا. تو انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ غلطی تو نے کی ہے. انہوں نے کہا حضرت میں نے کیا کیا؟ کہا مجھے امید تھی کہ اس پر رب کا غضب نازل ہوگا، اس نے میرے دین پر اعتراض کیا، تو میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں خود چھوٹا موٹا اس سے بدلہ لے لوں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، اور تو نے بدلہ لینے میں سستی کی ہے تو یہ حال ہوا. ہم جب یہ بات سناتے ہیں نا تو عام بندوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں تعریر فرماتے ہیں لوگوں، رسول پاک علیہ السلام کے دور سے ہمارا بہت دوری ہو گئی ہے، بعد آ گیا ہے، فاصلہ ہو گیا ہے. اس وجہ سے ایمان والے واقعات پہ ہمیں شک اور تردد ہونے لگتا ہے. شک اور تردد. اسباب مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے، ہم نے صرف اختیار کرنا ہے، باقی معاملہ اس کی ذمہ داری. حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک صحابی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا اور راستے میں شدید پیاس ہونے لگی اور یہ دشمن پانی نہیں دینا چاہ رہے، اور انہوں نے اللہ سے پانی مانگا، میرے مولا مجھے پانی چاہیے. تو کہتے ہیں آسمان سے ایک ڈول لٹکایا گیا اور اس کے ساتھ رسی بھی تھی، اس نے پانی پیا اور وہ اوپر سے کھینچ لی گئی. اللہ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا ہو، کسی مسلمان جن کے ذریعے سے بھیجا ہو، وہ رب کے کام ہے. یہ واقعہ سنا کر مجھے آج بھی یاد ہے. ممبر پہ عشاء کے وقت تعلیم فرما رہے تھے، ریونٹ کے ممبر پہ حضرت مولانا احسان الحق، اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے. حضرت مولانا احسان فرمانے لگے ایمان کی کمزوری کی بنیاد اتنی ہے کہ بندے کو شک ہونے لگتا ہے اچھا آسمان سے ڈول آیا ہوگا. بھائی ہمارے دل گدلے ہو چکے ہیں، ان دلوں کو صاف کریں. دل صاف کب ہوگا؟ بنیادی بات اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہو جیسے میں نہ ہوں، بس یہ خیال دل میں آئے، شیطان کے منہ میں خاک پڑ جائے گی، وہ آپ کے دماغ میں تکبر نہیں ڈالے گا. میں مثال دے رہا ہوں، کرسی پر بیٹھ جانے کا اور نیچے بیٹھ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسی والا صاحب فضل و کمال ہے، ضروری نہیں ہے بھائی. سواری اور ڈرائیور سیٹوں میں تو فرق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں ڈرائیور سے زیادہ سواری کو مقبولیت ملی ہوئی ہو. یہ کہاں سے ڈرائیور لکھوا کے لایا ہے کہ بھئی مجھے مہر لگی ہوئی ہے؟ یہ سوچ جب دل میں آئے گی نا، عبادت کی قبولیت پر مہر لگ چکی ہوگی. بس دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے، اس کے دین کو، اس کی دعا کو اچھا سمجھے، اس کی دینداری پر شک نہ کریں. یا کوئی اگلا آپ کو دین کی بات سنے تو یہ نہ کہ تو نے اس پہ عمل کون سا کیا، چل لے. یوں نہیں ہوتا. نیچے بیٹھی ہوتی ہے شاہین، اوپر اڑ رہی ہوتی ہے چیل. بظاہر شاہین پستی میں ہے،
اور چیل بلندی میں ہے، لیکن جو چیل ہے اس کی نظر اس گندگی پر ہوتی ہے جو زمین میں ہے، باوجود بلندی کے پستی کی طلبگار ہوتی ہے، اور جو پستی میں بیٹھی ہے شاہین، اس کی نظر اپنے رزق کے لیے آسمان میں کسی باز پر اٹکی ہوتی ہے۔ تو پستی اور بلندی کا فرق نہیں ہے، نیتوں کا معاملہ ہے، نیتوں کو دیکھا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے، حضور کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے ایک شخص حرام موت مر گیا۔ ہمارا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا کہ اس پر اعتماد نہ کریں۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ مذہبی جوش پہ نہیں لڑ رہا تھا، وہ خاندانی حمیت پر ساتھ دے رہا تھا کہ میری قوم پر حملہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا نا، سچوں کے ساتھ رہو گے تو اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو سچا بنانا پڑے گا، تب جا کر بات میں نہیں، ورنہ نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سچائی اختیار کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ تجارت چھوڑ دیں، آپ باقی لین دین چھوڑیں، میں اخلاص اور تسبیح اٹھا کر میں اللہ اللہ کر کے بیٹھ گیا ہوں، یوں نہیں ہے۔ کشتی پانی میں چلتی ہے لیکن پانی کشتی میں نہیں آتا۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے پر دنیا کو دل میں جگہ نہیں دے۔ اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں۔ شاید میں بھول نہ رہا ہوں تو آج کے دور میں لاکھوں دینار اس جبے کی قیمت بنتی ہے جو ایک بار اللہ کے رسول نے زیب تن فرمایا، یمن سے تحفہ آیا، حضور نے پہنا تاکہ امت کے جو امراء ہیں، امیر طبقہ ہے، وہ اگر قیمتی لباس پہنے تو ان کے لیے گنجائش بن جائے۔ اللہ کے رسول نے پہنا، پھر اتار دیا۔ تو اتنا مہنگا کپڑا بھی آپ نے پہن لیا تو اپنے کفن کو نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے آپ پہن لیں، کوئی جرم نہیں ہے، آپ کو رب نے مال دیا، آپ زکوٰۃ دے دیں، کر لیں معاملہ، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن آپ اللہ اور اللہ کے احکامات کو اپنے دل میں سجا لیں۔ میں اللہ اللہ کے باتوں کو اپنے دل میں سجا لوں، یہ نجات ہے، ورنہ کوئی نجات نہیں۔ مخمل کے بستر پہ آرام فرما بندہ کیوں نہ ہو، لیکن اپنے دل میں اللہ کو بٹھائے کہ آج تو مخمل پہ، ہو سکتا ہے کل قبر میں ہو سکتا ہے کل فوت ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں جس جگہ ہوگا وہاں سرانہ بھی نہیں ہوگا۔ سرانہ ٹیک لگانے کے لیے آج تکیہ کے بغیر میں نہیں بیٹھ سکتا، قبر میں تو سرانہ بھی نہیں ہونا بظاہر، لیکن اگر نیکی ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ تو کیا سرانہ اور کیا کھانا پینا، سب کچھ ملے گا کب؟ جب بندے کا معاملہ ٹھیک ہو۔ میرے دوستو، دنیا میں ہم ضرور رہیں لیکن اللہ کو اپنے دل میں بسائیں۔ ایمان ہمارے دل میں تب آئے گا جس وقت دل میں اخلاص ہو، بس۔